سے گزارش کروں گا کہ تمام امتحان کا تعلق کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی خاندادہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے یہاں چرچ محافظ کمیٹی کو وقت دیا۔ ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ چرچ محافظ کمیٹی الحمدللہ گزشتہ 7-8 سال سے اس علاقے میں علاقہ بھر کی تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے مقامی ذمہ داران کا ایک حسین گلدستہ ہے، جس میں مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں کے قائدین، ہمارے صافی شخصیات اور اسی طرح سوشل ورکر ہمارے ماشاءاللہ اس محافظ کمیٹی کا حصہ ہیں۔ نثار علی خان صاحب وہ فی الوقت ہمارے چرچ محافظ کمیٹی کے حیثیت چیئرمین فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ہماری آج کی یہ جو میٹنگ ہے اس کی صدارت بھی ہمارے چیئرمین محترم نثار علی خان صاحب کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں محترم جناب نصیر خان جدون صاحب، آپ کا تعارف ہے پاکستان پیپل پارٹی ضلع اٹک کے نائب صدر ہیں اور ہمارے موجودہ سیکٹر میں ہمارے محافظ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ اور ماشاءاللہ مولانا فتح وہاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے جمعیت علماء اسلام تحصیل ادرو کے سرپرست ہیں، اور ہمارے یہاں محافظ کمیٹی چرچ محافظ کمیٹی کے بھی ہمارے نائب سرپرست ہیں۔ حاجی عارف حسین صاحب جمعیت علماء پاکستان JUP ضلع اٹک کے ذمہ دار ہیں، اور ہمارے محافظ کمیٹی کے موجودہ سیٹ اپ میں ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں، وائس چیئرمین ہیں۔ بندہ محمد مسعود اختر ضیاء، میں JUI یونیورسٹی کا امیر بھی ہوں، اور محافظ کمیٹی میں بحیثیت ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ساتھیوں نے میرے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے۔ میں ہمارے بھائی محترم قاسم خان وردک صاحب جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کے ناظم ہیں، اور چرچ محافظ کمیٹی میں ہمارے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں۔ اور حاجی احسان صاحب ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سٹی کے صدر ہیں، اور یہاں ہمارے سابقہ کونسلر بھی ہیں، اور چرچ محافظ کمیٹی کے موجودہ سیٹ اپ میں ہمارے وائس چیئرمین ہیں۔ محترم سرفراز ریاض صاحب الحمدللہ یہاں تشریف لائے، ہمارے مہمان ہیں، اور یہ ہماری کالج کونسل کے رکن بھی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تعارف کی شخصیت محتاج نہیں ہے ان کی شخصیت کسی تعارف کی۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے محترم جناب ارشد خان صاحب جو جماعت اسلامی کی نمائندگی کرتے ہیں، تحصیل کے ذمہ دار ہیں جماعت اسلامی کے، اور موجودہ سیٹ اپ میں ہمارے وائس چیئرمین ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ تشریف لائے ملک انصار صاحب، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ محترم جناب نزاکت خان صاحب ماشاءاللہ ہمارے یہاں کمیٹی ادروں کے سابق چیئرمین بھی ہیں، اتحاد گروپ ادروں کے صدر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اس علاقے میں ان کا ایک بڑا نام ہے، ہمارے محافظ کمیٹی کے موجودہ سیٹ اپ میں وائس چیئرمین ہیں۔ محترم جناب محمد عمران خان حضروی صاحب یہ ماشاءاللہ ہماری چرچ محافظ کمیٹی کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، اور موجودہ سیٹ اپ میں ہمارے یہاں پر چرچ محافظ کمیٹی کے ترجمان میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ضلع اٹک سے ان کا تعلق ہے، ضلعی ترجمان ہیں PTI کے۔ اور جناب ساجد محمود صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ہزرو سٹی کے صدر ہیں، اور ہمارے یہاں چرچ محافظ کمیٹی میں ہمارے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں، پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں یہاں بابو طاہر پرویز صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے تحصیل کے ذمہ دار ہیں، اور ہمارے یہاں موجودہ سیٹ اپ میں محافظ کمیٹی کے فنان سیکرٹری ہیں۔ مولانا قمر الاسلام صاحب یہ ماشاءاللہ اس علاقے کی علمی شخصیت ہیں، جمعیت علماء اسلام تحصیل ادرو کے نائب امیر ہیں، اور ہمارے یہاں چرچ محافظ کمیٹی کے الحمدللہ وائس چیئرمین بھی ہیں۔ محترم جاوید مجید خان صاحب علاقے کی معروف سماجی سیاسی شخصیت ہیں، سابق کونسلر بھی ہیں، اور ہمارے چرچ محافظ کمیٹی کے سیٹ اپ میں موجودہ وائس چیئرمین ہیں۔ اور محترم سفراج مسیح صاحب ہمارے یہاں اقلیتی ونگ کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، سابق کونسلر ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون سٹی سے ان کا تعلق ہے، اور موجودہ سیٹ اپ میں ہمارے ڈپٹی سیکرٹری ہیں، اور دیگر ماشاءاللہ یہ ہمارے یہاں یہ محافظ کمیٹی کو ایک حسین گلدستہ ہے جس میں مختلف جماعتوں کے دوست ہیں۔ بلال آرائی صاحب یہاں تشریف فرمائے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، فعال ورکر ہیں۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا، اور آج ہمارے یہاں جو مل بیٹھنے کا مقصد ہے وہ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب اور اس کے بعد جو ہمارے دیگر ذمہ داران ہیں وہ آپ سے ہم اس مسئلے پر کالج ادرو کالج کا جو بنیادی مسئلہ ہے اسٹاف کی کمی کا، اسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم نے آپ سے بات کرنی چاہیے۔ ہمارا مقصد ارادہ تو یہ تھا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں، لیکن آپ نے شرکت فرمائی، آپ تشریف لائے، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ جی ضرور سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمان گرامی جہانگیر خاندادہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج چرچ محافظ کمیٹی کی میٹنگ میں وہ خود تشریف لائے، حالانکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ان کے پاس جاتے، اور یہ آپ کی بڑائی خان تھا کہ آپ نے ٹائم دیا
جیسا کہ آپ کے سامنے تمام دوستوں کا تعارف ہو چکا ہے، اور یہ اس سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ چھاچ محافظ کمیٹی ہے جو تحصیل ادروں کی عوام کی جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ سماجی ہیں، کوئی اور لفظ کے حساب سے یا قبضہ گروپ کے، بہت سارے مسائل اس میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ میرے یہ تمام کولیگ دوست جو بیٹھے میں مختلف پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے، لیکن شکر الحمدللہ یہ چھاچ محافظ کمیٹی جس کو عمران خان صاحب نے شروع کرایا تھا کئی سال پہلے، وہ ایک تناور درخت بن چکی ہے ماشاءاللہ۔ اس لحاظ سے اب جو مسئلے ڈسکس ہوتے ہیں وہ ہم باقاعدہ آپس میں مل بیٹھ کے اس پہ بحث کرتے ہیں، پھر اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کو کس طرح ہم اعلیٰ کام تک پہنچائیں۔ اور ایسے کئی مسائل ہیں، یقیناً ماشاءاللہ آپ چونکہ سابق صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، موجودہ سیٹ اپ میں صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، تو اسی حوالے سے کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس میں سارا بحث و مباحثہ یہی نکلا ہے، کیونکہ یہ مسائل جو ہیں میں سمجھتا ہوں آپ صوبائی اسمبلی کی فور پر زبردست اٹھا سکتے ہیں، اور آج بھی کافی مسائل آپ نے علاقہ چھاچ کی بہتری کے لیے کی ہے جو ماشاءاللہ جن کی تعریف جتنی بھی کی جائے میں سمجھتا ہوں کام ہے۔ اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چھاچ محافظ کمیٹی جو آج کا مسئلہ آپ کے سامنے ڈسکس کر رہی ہے یا مزید کوئی اور بات ہو تو وہ کل سے بلکہ 2-3 دن سے یہ مسئلہ درپیش ہو رہا ہے کہ طلباء جو ہیں ڈگری کالج ازروں کے وہ مشتعل تھے کہ انہوں نے یہ مسئلے ہمارے چونکہ چیئرمین صاحب نثار علی خان صاحب ہیں، نظافت خان صاحب یونین کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیے عمران صاحب سے کہ ہم جلوس نکالنا چاہتے ہیں اس معاملے میں اپنے مسائل کے لیے، لیکن بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا، تمام دوستوں نے ان کو منع کیا کہ یہ کارروائی نہ کریں، اس میں خالد خان صاحب بھی شامل تھے، تو وہ تھوڑا ان کو بھی بلا کے ان سے ہم نے اپنے ان کی باتیں بھی کا غور سے سن لی، اور آج صبح سویرے چند ہمارے دوست جو کمیٹی میں شامل تھے پرنسپل سے بھی ہماری صبح ایک اچھی میٹنگ ہوئی 1.5 گھنٹہ، اور ان کی باتیں بھی ہم نے سنی، اس میں پروفیسر حضرات بھی تشریف فرما تھے۔ مجھے تو کچھ مسائل سن کے انتہائی دکھ ہوا ہے کہ اتنا معاملہ گمبھیر ہے اگر مسائل کا تھوڑا، وہ خود بیچارے ان کو پروفیسر صاحب کو خان صاحب دے کے حقیقت ہمیں ترس آ رہا تھا، تو یہ کیسی باتیں کا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں کالج میں، تو یہ نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال تفصیلاً مسائل ڈسکس کرنے کے لیے میں تو صرف یہی کہوں گا کہ آپ یقیناً ان مسائل کو حل کرنے کے لیے صوبائی اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی جلد حل ہو جائے گا۔ میں آپ نزاکت خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ڈگری کالج کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنے بات کریں۔ جنگی خان سے پہلے سب کو پہلے سے کچھ امید آتے ہیں نہ سے چاڑے، اس کے بعد میں گزارش کر سکتا کہ تحریری طور پہ کالج جو پورے مسائل 8 نفار کے مشتمل ایک لیٹر ہے اس کو حوالے پہ کرنے ہیں۔ اس میں 2 ایشو میں گل کرنا جی جنگی خان صاحب، ایک تو پرنسپل جڑا سکریات ہے میرے تو بعد اجے تک کوئی پرماننٹ پرنسپل نہیں ہے، جڑا بندہ کام پہ کرنا وہ آتا کہ میری پرماننٹ ڈیوٹی نہیں، عارضی میری ڈیوٹی ہے۔ اس وجہ سب تو پہلے مستقل پرنسپل تعینات ہونا چاہیے جڑا کالج کا نظام سے بات سکے۔ اس کے بعد دوسرے جڑے ایشو ہے استاد ٹیچر کی کمی کا، وہ تھی بھی سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہو چند دن تو ایک بڑا رولا پایا ہے۔ میں مختصراً جاگیر خان تھوڑی علم کی اپنا گزارش کر سک کہ اس طرح کو سیاست تو ہٹ کے پارٹی تو ہٹ کے ایک اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ کے اپنا کارنا مسئلہ سمجھ کے اس طرح تھی اپنا پورا زور لا سو، اپنے پوری توانائی لا سو اور اس مسئلے حل کر سو۔ اسی اپنے لیول سے آواز ہی اٹھانے پائے، اسی بیان بازی پہ کر سکتے ہیں، درخواست دے سکتے ہیں
لیکن مین مسئلہ ہوں تھی اسمبلی نے فورم اٹھا سو بنیادی طور پر زیادہ ذمہ داری تو حکومتی لوگوں کی ہے جہے وزیر بڑے پن مشیر بڑے پن یا قاضی احمد صاحب ضلع صدر ہو بیسک ذمہ داری انہوں نے لیکن نال تھی اپوزیشن لیڈر بھی ہو ایم پی اے بھی ہو تھوڑا بھی حق بنتا ہے اور میں سمجھنا کہ تھی اپنے کرم سوشال نے انہوں نے لینڈ چل کے جس طرح وہ مطلب بند طریقے کا اپنا مسئلہ حل کروا دے ان شاء اللہ تعالیٰ تھی یہ مسئلہ حل کر کے اور علاقے اپنا نام دسو کہ جہانگیر خان زیادہ عوام ترجمانی کی ہے باقی میں حکومتی لوگوں کی گزارش کرنا انہوں نے زیادہ کردار انہوں نے ہے ذمہ داری انہوں نے ہے لیکن تھی اپنا بطور اپوزیشن لیڈر یا اپنا زور لگا کے اپنا ذاتی کام سمجھ کے سال کرا سو جی جہانگیر خان صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو بہت شکریہ پوری چرچ آفس کمیٹی آپ نے پورے جیسے کہ آپ نے میڈیا میں بھی دیکھا ہم نے ایک مہم شروع کی کالج کے حوالے سے آپ نے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور پھر کل کالج کے حوالے سے چرچ آفس کمیٹی میں پوری جو ہمارا ہاؤس تھا ڈسکس ہوئی کہ ہم جہانگیر خان زادہ اور قاضی احمد اکبر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں آپ اپوزیشن سے اور مختلف ایم پی ہیں اور قاضی احمد اکبر صاحب حکومتی پارٹی سے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا متفقہ طور پر کہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا جب آپ سے رابطہ ہوا تو آپ نے خوشی سے ہمارے پاس آنے کا کہا کہ میں خود آ جاؤں گا تو ہمیں خوشی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ یہ ہمارا ہم سب کا سانجھا مسئلہ ہے پورے چھت کا مسئلہ ہے تو کالج میں جو مسائل ہیں یہ سیکٹری لیول سے کام کے یا وزیر لیول کے کام کے لوگ یہ مسئلے حل نہیں کر سکتے بہت سارے مسائل ہیں ہم نے لکھ دیے ہیں تو ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے اپنے اینڈ پہ جتنا زور لگا سکتے ہیں اپنا مسئلہ سمجھ کے جس طرح نزاکت خان صاحب نے کہا ان سب تمام مسائل کو حل کرائیں اور اگر آپ کہیں رکاوٹ ہے تو وہ آپ اگر اس مسئلے کے لیے آپ کو حکومتی ممبر سے ملنا پڑتا ہے کسی سے تو وہ بھی کر کے آپ اپنی ایگو یا اپنی سیاست کو ختم کر کے اس کے لیے وہ بھی کردار ادا کریں بہت شکریہ تو یہ میں آپ کو یہ باضابطہ طور پر واپس کمیٹی کی طرف سے یہ پیش کرتا ہوں یہ مسائل ہیں اور اس میں جو کالج پرنسپل نے لکھا ہوا ہے لیٹر حکومت کو بہت ساری تعداد اس میں موجود ہے کہ جتنے ہمیں ٹیچرس ہیں وہ بھی آپ کے پاس وہ کہتا ہے لسٹ آ گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں چرچ ماؤس کمیٹی ان کے ممبران اور چیئرمین صاحب ہیں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ اکٹھ کیے اور ادھر جتنے بھی آپ سارے بیٹھے ہیں سب کا جو ہے نا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور سوشل ورکر بھی ہیں اور آپ سب میں نظر رہا ہوں تو ہر لحاظ سے آپ لوگ مجھ سے سینئر ہیں یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ جو ہے نا آپ مجھے منتخب کیا اگر ہم عمر کے لحاظ سے بھی آپ مجھ سے سب بڑے ہیں ایکسپیرینس کے لحاظ سے بھی آپ سب بڑے ہیں اور ہم آج ادھر جو اکٹھا ہوئے ہیں یہ کوئی سیاسی جو ہے نا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا ایک ایسا ایشو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پاکستان آج اندھیروں میں تعلیم کی کمی ہے اور یہ 2-3 دن سے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ ڈفرینٹ پیجز پہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا نثار بھائی کی کل مجھے کال آئی تو ان کو میں کہا میں کہ ٹھیک ہے میں اپنی ساری میری مصروفیات ہے اس کو میں سر کر کے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے پاس میں آ جاؤں گا چرچ ماؤس کمیٹی مجھے ابھی بھی یاد ہے اس وقت جب یہ شروع ہوئی تھی اس وقت میں ہمیں سیاست میں نہیں تھا وہاں سے ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کے کوئی فنکشن مجھے یاد نہیں کیا آپ نے مجھے بلایا تھا میں اس پہ آیا تھا اور ممبران سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو ہم اس بات کو 7-8 سال ہو گئے ہاں ہال میں تھا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک انسٹیٹیوشن میرے خیال میں یہ بن گئی ہے چرچ ماؤس کمیٹی اور جس طریقے سے آپ لوگ چرچ کے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے جتنے بھی آپ کے وسائل ہیں اس کو استعمال کر کے اس کو حل کرتے ہیں تو آپ لوگ خراج تحسین کے لائق ہیں اور آج اگر ہم ادھر جس کاز کے لیے جمع ہوئے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ کالج تھا آج سے کوئی 6-7 سال پہلے اس میں 2000-2100 کے لگ بھگ جو ہے نا اسٹوڈنٹ تھے اور پروفیسرز وغیرہ تھے یہ میں ابھی تقریباً 14 اگست کو ایک فنکشن تھا یہ ڈسیبلڈ بچوں کا میں اس اسکول میں گیا ہوں اور میں خیال میں 3-4 سال بعد گیا ہوں وہ کالج جو ہے نا کالج کا ایک جنگل زیادہ دکھ رہا تھا اس کے وہ جو گراؤنڈ تھی گھاس تھی سارا تو اور یہ میرے خیال میں بہت زیادہ جو ہے نا زیادتی ہے بچوں کے ساتھ ہمارے مستقبل کے ستارے ہیں جو ہے نا
وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سب سے آپ نے اگر تحفہ دینا ہے یا نعمت دینا ہے وہ قلم کی طاقت ہے، وہ قلم ہے، وہ تعلیم ہے. اور اس کالج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ہمارے وہ کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں اسٹار بیبی، ہم نے جو ہے اس کو بنایا ہے اور پھر اپنے زیورات بیچ کے جو ہے نا اس میں ہم نے پیسے لگائے ہیں. اور جو ہے نا آج اس کا یہ جو حال ہے کہ ہمیں 2 یا 3 پروفیسر تھے اور اس میں 2 کی ٹرانسفر اپروو ہو گئی ہے، پیچھے 1 یا 2 رہ جاتے ہیں. تو اس پہ جو ہے نا ہم سب نے مل کر جو ہے نا اپنا کردار ادا کرتا ہوں. میں نے آج صبح بھی جو ہے نا اپنا جو آپ کے منسٹر ہائر ایجوکیشن ہے اس کو میں نے کال کیے، پر جو ہے نا اس کا جو پی ایس آ کہتے ہیں وہ بزی ہیں، آپ کو کال کر دیتے ہیں. میں کل لاہور جاؤں گا، جو اپنے سیکرٹری ایجوکیشن ہے ہائر ایجوکیشن ان سے بھی مل لوں گا. میں نے پنجاب اسمبلی کی ایک قرارداد بھی تیار کر لی ہے اور جو امام شکیل لایا بھی ہو، ہاں، اور جو ان کے جو لیٹرز ہیں وہ بھی میں نے تیار کر لیے ہیں. تو آپ جو ہے نا بے فکر رہیں، اس پہ جتنی بھی جو ہے نا جہاں ہم اس کو پرسیو کر سکتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے جو ہے نا. بس ہماری دیکھیں نا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سیاست میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ جینوئن چیز جو ہے نا اس کو بھی ہم سیاست کے نظر کر کے جو ہے نا لوگوں کے پیر کھینچتے ہیں. عمران ادھر ہے، یہ قاضی صاحب کا نمائندہ ہے، ان کا اسپوکس پرسن ہے. تو میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ جو ہے نا قاضی صاحب کو بھی کہیں گے آ جائیں، اس ایک پازیٹیو امیج کے لیے جو ہے نا ہم ایک ہو جائیں اور ادھر جو ہے نا استاد پورے کریں، جو ان کی فیسلٹیز کم ہیں ان کو ہم پوری کریں. سیاست چلتی رہے گی، ورنہ جو ہے نا سیاست کو ہم اتنا نہ گرائیں کہ ہم جو ہے اپنے جو مستقبل کے ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ ہم ظلم کریں. ان کو یہی بچے ہوں گے، ان کو آپ نے تعلیم دے دی تو وہ جو پاکستان کی خدمت کریں گے، ان کو آپ نے اندھیرے میں رکھ لیا تو وہی جو ہے نا کل کلاشنکوف اٹھائیں گے، ہیروئن اٹھائیں گے، جو ہے نا کسی کو ماریں گے، یہ کریں گے. تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ان کو کس راہ پر جو ہے نا ڈالنا ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا آج دیکھو ہم اس کاز کے لیے ساری جماعتیں ادھر بیٹھے ہیں، تو جو ہے نا اس کاز کے لیے ہم اگر ایک ہو جائیں اور اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے سوچیں تو میرے خیال میں مہینے تک جو ہے نا آپ کے ادھر جو ہے نا بہتری آ سکتی ہے. اور جہاں تک میری بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر قاضی صاحب کہتے تھے کہ یار آپ مجھ سے کچھ نہ مانگو، آپ صرف تعلیم کی بات مجھ سے کرو، تو ہماری تو وہی پالیسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان اندھیروں سے ہم نے نکلنا ہے. تو یہ گلیاں یا نالیاں یہ ہمیں نہیں نکال سکتی، ہمیں یہ ایک تعلیم ہی نکال سکتی ہے. آپ دیکھیں جس ملک کی تعلیم ہے وہ کدھر اور ہم کدھر ہیں، اور یہ پھر کس کے بچے ہیں؟ ہماری بچے ہیں جو ہے نا، آپ کے بچے ہیں، میری بچے ہیں جو. اور ان کے لیے ہم اس وقت اگر اپنی سیاست کو پیچھے چھوڑ کے اگر ایک نہیں ہو سکتے تو پھر کب ہوں گے؟ تو میرے خیال میں عمران بھائی ادھر ہیں، قاضی صاحب کو میرا پیغام دے دیں گے کہ سیاست کے لیے آگے بہت دنیا پڑی ہے، بہت عمر بھی پڑی ہے، وہ ہم کرتے جائیں گے. اور آئیں اگر اس جو جہاں تک صرف کالج تک جو ہے نا میں ہاتھ ملنے کو ملانے کے تیار ہوں، ایک پلیٹ فارم پہ ہونے کے تیار ہوں تاکہ بچوں کا مستقبل. تو یہ ایک دفعہ پھر سب کا میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی مصروفیات ترک کر کے اس موضوع کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ اگر اسی اتفاق سے ہم اس کو لے کے چلیں تو مہینے تک جو ہے نا اس میں آپ ہمارے جو میرا خیال میں امیدیں ہیں جب بس رشید خان صاحب سے یقیناً ہمیں امید کا ایک نیا راستہ. نہیں یار، میں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی کبھی کہ مجھے ہستی میں کہتے ہیں آپ کی عجیب سوچ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے وہ غیر سیاست سے ہٹ کے ہونی چاہیے. اس میں پریورٹی جو ہے تعلیم ایک ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے. تو اس کے لیے تو قاضی صاحب مجھے کہیں کہ میرے ڈیرے پہ آ کے جو ہے نا مجھ سے ہاتھ ملا میں اپنے ڈیرے پہ چلے جاؤں گا. میں 2 منٹ لینا چاہوں گا. اچھا، میں صرف سرفراز ڈاک روپیہ ڈاک کرتا بھی کہہ دیں اور ممبر بھی رہے ہیں کافی انہوں نے خصوص کی شرکت کی ہے. نہیں ڈاک صاحب کو ہم نے جدھر بلایا ہے جدھر ملک انصار صاحب کی بھی ہم بہت شکریہ. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہانگیر بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے چھچ محفوظ کمیٹی کے آپ اعزاز کر آپ نے ہماری عزت افزائی کی، ہماری حوصلہ افزائی کی. جہاں تک آپ نے یہ کہا جی کہ قاضی احمد صاحب کو پیغام دینے کی بات ہے تو انشاءاللہ پہلے ہم نے آپ سے میٹنگ کی ہے، کل اسی دفتر میں انشاءاللہ ان سے بھی میٹنگ ہوگی، وہ بھی آپ کی طرح یہاں ہمارے پاس چل کے آئیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں
جو میری اپنی تھنکنگ ہے یا جو ہماری تھنکنگ ہے کہ سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو ایشو ہے نا جی، یہ تو کامن ہے، یہ تو ہمارے مستقبل کا ایشو ہے، یہ ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں اسپوکس پرسن ہوں پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ اٹک کا، میں پی ٹی آئی کی طرف سے اور قاضی احمد صاحب کی طرف سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مسئلے میں ہماری کوئی ایگو نہیں ہے، ہماری کوئی انا پرستی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بھائیوں کی طرح چلیں گے، جہاں آپ کر سکتے ہیں آپ کریں گے، جہاں ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے، جہاں ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم اکٹھے بھی ہوں گے، چرچ کے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، اور بالکل سیاست سے ہٹ کر جہاں آپ ہمیں آواز دیں گے، جہاں چرچ محافظ کمیٹی کی آپ کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے، اور جب ہم آپ کو انشاءاللہ یاد کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ Thank you۔ اچھا کالج کے لیے ہمارے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وشفیع المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا، کائنات کے مالک اپنی رضا کا ذریعہ بنانا، الہ العالمین ہمارے ملک کے خداداد پاکستان کی حفاظت فرمانا۔ جس مسئلے میں آپ بیٹھے ہیں خاندار صاحب تشریف لائیں، الہ العالمین کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور ان کو یہ توفیق عطا فرمائیں، ان کی مدد فرمائیں، اس مسئلے کو کائنات کے مالک خیر و عافیت حل فرما، الہ العالمین اس میں جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما، الہ العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کو توفیق عطا فرما۔ یہ قوم کے خادم قوم نے ان کو مقرر کیا ہے اپنے لیے، الہ العالمین کو حقیقی خادم بنا، الہ العالمین ہم سب کو کائنات کے مالک اس علاقے کی تحفظ کے لیے، اس علاقے کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اس علاقے کی تعلیم اور صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے چرچ محافظ کمیٹی جو خدمات ادا کر رہی ہے، اللہ العالمین اسے مقبول فرما، اللہ العالمین ان سب کو جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں انہیں دارین کی سعادت نصیب فرما، اللہ العالمین ہم سب کو ایک ہو کر ان تمام امور پہ محنت کرنے کی آئندہ کے لیے بھی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ملک انوار صاحب، شریف صاحب،